بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 353 ہے، اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ کہ لو اگر ترکو چھوڑ جائیں وہ من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃً اولاد ضعافاً کمزور خافو، تو کیسے وہ خوف کھاتے علیہم ان پر، فلیتقوا اللہ، تو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں، ولیقولوا، اور چاہیے کہ وہ کہیں قولا سدیدا، درست بات۔ ترجمہ یوں ہے، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا ہوگا۔ بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے۔ دوسری بات، لہذا وہ اللہ سے ڈریں۔ تیسری بات، سیدھی بات کہا کریں۔ بزرگان محترم، ہم ہمارے معاشرے پر اکثر سری نظر ڈالیں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ضرور ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب کسی ایسے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے جو وراثت میں اپنا مال چھوڑ کر جاتا ہے تو معاملہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جاتا ہے۔ اگر باپ کا انتقال ہوگا تو جس بھائی کی زیادہ دال گلتی تھی وہی مال پر قابض ہو گیا۔ باپ کے انتقال کے بعد شریعت کی تعلیم کا تقاضا یہ تھا کہ فوراً باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت وارثین میں تقسیم کر دی جاتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسا نہیں کرتے۔ دیندار سمجھے جانے والے بعض ایسے لوگ جن کا تقویٰ سر سے پیر تک بظاہر محسوس ہوتا ہے، جن کی زندگی کا ظاہر ہر سنت پر عمل پیرا نظر آتا ہے، جن کے ہاتھ سے تسبیح کبھی نہیں چھوڑتی، مگر بات معاملات کی آتی ہے تو ان کا عمل فاسقوں اور فاجروں سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ وراثت کی تقسیم فوراً کرنے کے بجائے خود ہی اس مال وراثت پر قابض بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیچارے دوسرے وارثین منہ تکتے رہ جاتے ہیں۔ یہ ظلم ہے جو آج ان معصوموں پر ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اسی بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اس کا پورا احترام کریں کہ مرنے والے کا ترکہ، اس کی وراثت اس کی اولاد کو پورا پہنچ جائے، اور ہر ایسے طریقے سے گریز کریں جس میں اولاد کو ان کے حصے کے ملنے پر ناگوار اثر پڑتا ہو۔ صاحب معارف القرآن نے اس آیت کی تفسیر میں اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ اولاد کو وراثت کا حصہ ملنے میں جو ناگوار اثر پڑتا ہے، اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ کوئی شخص ایسی وصیت کرے جس سے اس کی اولاد اور دوسرے وارثوں کو نقصان پہنچ جائے گا، خطرہ ہو، جیسا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو ان کا پورا مال یا آدھا مال صدقہ کرنے سے روک دیا اور صرف 1/3 مال صدقہ کرنے کی اجازت دی، کیونکہ پورا مال یا آدھا مال صدقہ کر دیا جاتا تو وارثوں کا حصہ ختم یا کم ہو جاتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی آدمی کے مرنے کے بعد، مثلا باپ کے مرنے کے بعد، وراثت کا مال جن کے قبضے میں آئے وہ اس مال کو خود ہی لے کر بیٹھ نہ جائیں، بلکہ شرعی طور پر جو حصے دار ہیں یعنی وارث ہیں ان کو ان کے حصے دے کر جلد از جلد سبکدوش ہو جائیں۔ اگر وقت پر ان کا حصہ نہیں دیا گیا تو ظاہر ہے کہ ان کی زندگی اس کی وجہ سے اجیرن بن سکتی ہے۔ اس آیت میں یہ بات بھی کہی گئی کہ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، کہ وراثت کا مال وارثین کو دینے کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تقوی کی طاقت ہی تمہیں وراثت کا معاملہ درست انداز میں وارثوں کے حوالے کرنے پر مجبور کرے گی۔ اگر اللہ کا ڈر ہی دل سے نکل جائے تو آدمی کسی کا حق کیا ادا کرے گا؟ وراثت کے معاملے میں معقول، معروف اور درست بات کہی جائے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وراثت کے مال کی حرص میں معقول آدمی بھی نامعقول بن جاتا ہے اور مال کی محبت اس کو اندھا بنا دیتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔